اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ سپریم کورٹ کا مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے پر مکمل عمل درآمد کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن ذرائع کا ایسا بتانا ہے۔ الیکشن کمیشن کی قانونی ٹیم تحریری فیصلے کی منتظر ہے، جبکہ تحریری فیصلہ ملنے پر الیکشن کمیشن جائزہ لے گی۔ مزید تفصیلات جانیں گے فہد چودھری سے۔ فہد، اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا۔ جی دیکھیے، سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے کے بعد جب الیکشن کمیشن حکام سے رابطہ کیا گیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر منوعن عمل کیا جائے گا، لیکن اس کے لیے قانونی ٹیم کو تحریری فیصلے کا انتظار ہے۔ تحریری فیصلہ ملنے پر الیکشن کمیشن کی قانونی ٹیم اس کا جائزہ لے گی، جس کے بعد الیکشن کمیشن کا ایک ہنگامی اجلاس طلب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس میں قانونی ٹیم بریف کرے گی اس فیصلے کے محرکات سے متعلق، اور فیصلے کی روشنی میں آزاد ارکان سے سرٹیفکیٹس اور تحریک انصاف سے مخصوص نشستوں کے لیے فہرست مانگی جائے گی۔ جی فہد، ساتھ ہی رہے گا۔ ابھی اپنے ناظرین کو ایک اور اہم خبر سے آگاہ کریں گے۔ مخصوص نشستوں کی اپیلوں پر سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ نون لیگ قومی اسمبلی میں 14 مخصوص نشستوں سے محروم ہو گئی ہے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قومی اسمبلی میں 5 مخصوص نشستیں ختم ہو چکی ہیں، اور جے یو آئی کی بات کی جائے تو قومی اسمبلی میں 3 مخصوص نشستیں واپس مل گئی ہیں۔ فہد چودھری، اس حوالے سے بھی آگاہ کیجیے گا۔ حکومتی اتحاد کے لیے یہ یقیناً ایک بڑا چیلنج ہے۔ جی بالکل، ایک تو حکمران اتحاد کا 2/3 اکثریت ختم ہو گئی ہے اس فیصلے کے بعد، اور اس سے جو ارکان متاثر ہوئے ہیں ان میں مسلم لیگ نون کی تمکین اختر نیازی، طاہرہ افضل طاہر اور ہما اختر چغتائی، مہجبین عباسی، گلناز شہزادی شامل ہیں۔ شمائلہ رانا، شازیہ فرید، آمنہ بطول، رابعہ نسیم فاروقی، صوبیہ شاہد، غزالہ انجم اور شہلا بانو، اس کے علاوہ شاہین کی مخصوص نشستیں بھی ختم ہو گئی ہیں۔ پیپلز پارٹی کی بات کی جائے تو آسمہ ارباب عالمگیر، نعیمہ کنول، سمینہ خالد گرکی، نتاشا دولتانہ اور رمیش کمار وانکوانی کی نشستیں ختم ہو گئی ہیں۔ جے یو آئی کی 3 نشستیں ہیں، جن میں نعیمہ کشور، صدف احسان اور جیمز اقبال شامل ہیں۔ جی فہد چودھری ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔